کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم نامزد ہوئے تو ایک تنازع کھڑا ہو گیا. وہ بلوچستان سے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب اسی جگہ پہ میرے شو میں بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کاکڑ صاحب کیسے نامزد ہوئے, تو انہوں نے کہا جی پہلا کرائیٹیریا تھا کہ نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہوگا. وہ بلوچستان سے ہیں, نگران وزیر اعظم بن گئے, کابینہ کا اجلاس بھی آج ہو گیا. پھر سردار اختر مینگل صاحب نے اور بات کر دی. اب سوال یہ ہے, آنے والے چیف جسٹس بھی بلوچستان سے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے, وزیر داخلہ بھی میر سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان سے, تو خوش ہوں گے بلوچستان کے لوگ؟ دیکھیں جی, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے سے ایک آدمی بطور وزیر اعظم آیا ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 3 مہینے کے لیے جسٹس سردار خان کھوسہ صاحب بھی آئے تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور اس کے علاوہ ہمارے جمالی صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی 3 آدمی, 2 آلریڈی اپنا پرفارمنس شو کر چکے ہیں, تیسرا بھی آیا ہوا ہے. اور جہاں تک بلوچستان کا پرابلم ہے, کتنا پرابلم ہے, کتنا سیریس ہے, نہیں ہے, پورے قوم کو پتہ ہے, سیاسی لوگوں کو پتہ ہے, ایجنسیوں کو پتہ ہے. ان کے آنے سے کتنا فرق پڑا اس میں یا نہیں پڑا, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, انالائز کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی کاکڑ صاحب کیا کچھ کر سکیں گے؟ کیئر ٹیکر ہے, ان کی لمیٹڈ ہے, میں نے بتایا جیسے پہلے میں نے کہا, ان کی وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے پیرامیٹر سے نکل کے ایک میسج ہوتا ہے نا, تو لیکن ایک میسج ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارا آدمی ہے, ہمارے بلوچستانی آ رہے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے, چھوٹے موٹے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں, کافی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کان میترزئی کا نام کاکڑ صاحب کی وجہ سے اب پریس ریلیزوں میں آ رہا ہوتا ہے, چھوٹے موٹے کام بھی ہو سکتے ہیں, مسلم باغ کا نام آ رہا ہوتا ہے. ایک اور میری بات سنیں, ایک اور بہت خاص بات ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. وہ مقتدرہ لوگوں میں وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان میں ان کے سامنے بلوچستان کے مسئلے کو ایک صحیح طور پر وہ پیش بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی. اور سرفراز بگٹی صاحب بہت ہی امپارٹنٹ پوزیشن ہے, سرفراز بگٹی جی ایگزیکٹلی بہت ہی امپارٹنٹ ہے, سب انتہائی. یہ دونوں مل کے کم از کم ان لوگوں کو بلوچستان کا پرابلم ایک صحیح طریقے سے پیش کر کے ممکن ہے اس کے لیے پیش رفت کی گنجائش پیدا کر دیں اگلے آنے والے حکومتوں کے لیے جنہوں نے الیکٹ. لیکن سینیٹر زاہد خان صاحب وہ کل پرسوں میرے شو میں تھے, کل تھے رادر, وہ کہہ رہے تھے کہ ناراض بلوچ ہیں وہاں بلوچستان کے, آپ نے پختون کو وزیر اعظم بنا دیا اور کہتے ہیں کہ بلوچ خوش ہو جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی بات کرتے ہو تو پھر بلوچستان کو اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں, یہ اسٹیٹمنٹ جو بتائی گئی ہے کہ ناراض والا یا پرابلم والا ایریا یا جو کچھ بھی ہے وہ بلوچ میں ہے. پختون ایریا میں کسی قسم کا کوئی پرابلم بلوچستان میں نہیں ہے, نہ پرابلم کبھی تھا, نہ اس وقت ہے, نہ آئندہ ہونے کا تعلق ہے. تو جہاں تک وزیر اعظم کے ہونے سے اگر کوئی فرق پڑنا تھا تو وہ بات کنسیڈر کی جانی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, فیصلہ کرنے والوں کا کام تھا اس کے اوپر سوچتے. اگر انہوں نے یہ لیکن سردار اختر مینگل صاحب والا جو فیکٹر آیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سردار اختر مینگل صاحب نے تھوڑی سی زیادتی کی, میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا. اچھا, مقصد یہ ہے کہ سردار صاحب نے پھر بعد میں کلیریفیکیشن کی, اس نے کہا جی میں نے اعتراض نہیں کیا, میں نے اپنے بڑے, انہوں نے یہ بات استعمال کی کہ ہمارے اس وقت جو پی ڈی ایم تھا اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو بطور ایلڈر کے میں خیال کرتا ہوں, اور ان کے سامنے میں نے شکایت کی ہے, میں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے شکایت کے طور پر یہ بات کی کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات صوبے میں الیکشن اس طرح سے کیے جا سکیں گے جیسے کرنے چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب شاید ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے ویو پوائنٹ کو جو انہوں نے بتایا اس کے حق میں کیا کر, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بھائی نے فیصلہ کرنا تھا تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا. آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ انہوں نے اختیار دیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, تو جب اختیار دیا ہے تو پھر مہربانی کریں, کوئی بات نہیں ہے. کاکڑ صاحب نے کچھ ایسی بات نہیں کرنی ہے جہاں سے خدا نخواستہ مینگل صاحب کی سیاست ٹوٹلی ختم ہو جائے. مینگل صاحب کی اگر اسٹینڈنگ پبلک میں ہے تو ٹرسٹ کرنا چاہیے پبلک. اب بلوچستان آپ نے مسئلے کا لفظ استعمال کیا, پیسے تو مرکز سے ملتے ہیں, وہ سردار صاحبان لے جاتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر گراؤنڈ پہ خرچ نہیں ہوتے تو ذمہ داری مرکز پہ ڈالی جاتی ہے. میں ایک پوائنٹ آپ کے یہ لفظ سردار صاحب آپ لوگ یہ پنجاب میں آپ لوگ جتنے اینکر ہو اور ہماری گورنمنٹ والے لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. میں کوئی سردار نہیں ہوں, نہ مجھے سردار ہونے کا شوق ہے, نہ سرداری پہ فخر ہے, میں ایک کامنر ہوں.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس وقت قومی اسمبلی میں ہمارا ایک سردار ہے, سردار اپنا اختر جان مینگل ہے. سردار نہیں ہے, اس کا بھتیجا سردار ہے. لفظ سردار اس پہ لکھتے ہیں. ہی از ناٹ دی, یہ آفیشلی سردار نہیں ہے. سردار ان کا بھتیجا ہے, اسد خان ہے ان کا نام ہے, اسد خان. یعنی جو ادھر کی روایات ہیں ان کے مطابق اسد اللہ مینگل ہے ان کے سردار. اچھا, کوئی اس وقت یہاں پر سردار نہیں ہے. اسی طرح سے صوبہ 16 ممبر ہیں, 16 نہیں بلکہ 20 ممبر ہے باقیوں کو ملا کے, عورتوں کو دوسروں کو ملا کے. 65 ممبر ہے صوبائی اسمبلی میں, وہاں پر 4 سے 5 سردار ہیں صرف. ٹھیک ہے, اگر سردار 4 سے 5 ہے اور باقی سب کے سب کامنر ہیں, اگر یہ سرداری حساب کتاب اتنا زبردست ہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیتا ہے, تو یہ پھر عجیب سی بات ہے کہ اگر ایک سسٹم ہے, وہ ریپرزنٹیٹیو سسٹم نہیں ہے, ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, اور وہ ہے ایکسپلائٹیشن پر بیسڈ ہے, تو پھر یہ کم از کم یہ جو 19 ہے, 19 ایک کے خلاف تو کم از کم ٹھیک ہو سکے. اختر مینگل کو تو قابو میں رکھے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اختر مینگل کے علاقے میں جائے تو پرابیبلی اس کا ڈسٹرکٹ ہے, اس کا تحصیل اتنا ہی ڈیولپڈ ہے اور ادروائز ہے جیسے کسی اور کامنر کا علاقہ ہے. لیکن میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, پلیز اس کو یہ غلط میسج چلا جائے گا. یہ ایک سرداری مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح پنجاب میں آپ کی چودراہٹ ہے, کے پی کے میں وہاں پر خانی ہے اور ملکی ہے, سندھ میں وہاں جاگیرداری ہے, ساؤتھ پنجاب میں وڈیرہ شاہی ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں وہاں پر وڈیرے جاگیردار ہیں. ایگزیکٹلی یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہے بلوچستان میں سرداری. یہ میں بھی ایم پی اے بن جاتا ہوں, 4 پیسے میرے پاس ہو جاتے ہیں, 4 بڑے بڑے بالوں والے لڑکے 2 گاڑیوں میں پیچھے میں رکھتا ہوں اور میں پھرتا ہوں. آپ کو میں اور اپنے نام کے ساتھ سردار بھی لکھتا ہوں. بے شمار سردار ہیں جن کے بعد ودال رسپیکٹ ان کے بارے میں سردار فلانا خان والے نام معلوم, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے والد کا نام کیا تھا. اگر ہے بھی دکاندار فلانا یا ٹھیکیدار فلانا یا فلانا فلانا, اس قسم کے لوگ بھی سردار بن چکے ہیں. یہ سرداروں سے زیادہ ڈینجرس یہ گروپ بن گیا ہے جو کہ پل رہا ہے کس کے اوپر, کمیشنوں کے اوپر, جو ڈرگ کے اوپر استعمال اپنے سرکاری پوزیشن کو استعمال کر کے. یہ جو ایم پی اے بنے, ہمارے ایم این ایز بنے, سینیٹر بنے, ایک نئی کراپ آئی ہے وہ سرداروں کی. یہ جو ایکچوئل سردار جو تھے خاندانی, وہ تو ایک طرف ہے. پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں ٹوٹل 76 سردار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 4 سردار میرے خلاف ہیں, بگٹی, مینگل اور اپنا مری, اور بزنجو کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. 74 انہوں نے کہا میرے 4 میرے خلاف ہیں, 72 میرے ساتھ ہیں. ان کے اپنے ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں. تو پھر تو 72 شوڈ بی مچ ہیویئر اگینسٹ. چلے ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا آپ نے کلیریفائی کر دیا. تو یہ جو نا یہ مائنڈ سیٹ ہے, سردار بے شمار بن گئے ہیں, وہی مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اصل وہ 4 ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں بے شمار ہیں, 76 ہیں. ایک منٹ یہ بہت ضروری ہے. یہ 4 کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ 47 سے لے کر آج تک ان کی بات کی ہے, 62 سے یہ انہوں نے دے پٹ آن پولیٹیکل شرٹس. ان کی قمیصیں جو نا, ان کے کپڑے سیاسی ہیں, ان کی پارٹیاں ہیں, ان کی فالوئنگ پورے پروونس میں, چلیں پورے پروونس میں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے وقت دیا.